یاد کرنے کا ہے جب فرشتوں نے کہا ہے مریم بے شک اللہ نے چنا ہے آپ کو ولایت کے لیے، بزرگی کے لیے، اور طہرہ کے پاک کیا ہے، انہیں پاک دامن رہے گی، واصطفیٰ کے، اور آپ کو برتری دی ہے علی نساء العالمین، کائنات کی عورتوں پر۔ بنی اسرائیل کو نہیں کہا انی فضلتکم علی العالمین، لیکن یہی بنی اسرائیل پھر فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم لعنت بن، یہی بنی اسرائیل ہے جن کو کہا گیا وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت۔ تو فضیلت علی نساء العالمین کے باوجود خدیجہ، فاطمہ اور عائشہ کی افضلیت کا قول مساغ رکھتا ہے۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم عاجزی بجا لائے رب کے لیے، واسجدی سجدہ کرے، ورکعی مع الراکعین، رکوع کرے رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کہتے واو ترتیب کے لیے نہیں ہے، جمع کے لیے، رکوع پہلے ہوگا سجدہ بعد میں ہوگا۔ واو جمع کے لیے آتا ہے، ترتیب کے لیے نہیں۔ واو یاتی بمطلق الجمع دون الترتیب، کشاف لزمخشری، اساس البلاغہ لزمخشری، دلائل الاعجاز لعبد القاہر جرجانی۔ ذالک من انباء الغیب، یہ سب غیب کی خبریں ہیں، انباء جمع ہے نبعون کی۔ نوحیہ الیک، وحی کرتے ہیں آپ کو۔ واہ 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 کیا بات ہے! یہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ و عیسیٰ، زکریا و یحییٰ و مائی مریم اور گزشتہ امتوں کی تمام تفصیلات غیب کے علم ہے، لیکن نوحیہ الیک، آپ کو وحی کے ذریعے آ رہا ہے۔ جو چیز خدا کے علم میں ہے علم الغیب ہے، اور وہ جو نبی کے پاس آئے تو نبوت کا علم ہے اور وحی ہے، اور جب ولی کے پاس آئے تو الہام اور کشف ہے، اور جب ولی کے پاس آئے تو دور تفسیر ہے۔ والحمدللہ علی ھذا۔ اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی، فرق نہ کرنا زندگی کا کام ہے۔ مبتدی زندگی کے اس لیے وہ اس سے استدلال علم غیب کا، حالانکہ اس سے نفی استدلال ہے۔ ذالک من انباء الغیب، یہ واقعی غیب کی خبریں ہیں۔ نوحیہ الیک، ہم وحی کرتے ہیں آپ کو۔ سبحان اللہ۔ طلبہ ایک نقطہ یاد رکھیں، غیب کی ایک تعریف لغوی ہے، ما غاب عن عینیک، جو آپ کو نظر نہیں آتا وہ غیب ہے۔ جو چیز نظر نہیں آتی وہ غیب، یہ لغوی تعریف ہے۔ مصطلح تعریف اصطلاحی روح المعانی میں سورۃ ہود میں ہے، میں یہی کر لیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں علم الغیب ما لم یوحى به ولم یقم علیہ دلیل۔ علم غیب اس کو کہتے ہیں جس جو وحی کے ذریعے حاصل نہ ہو اور وہ محتاج دلیل بھی نہ ہو، جیسے اللہ کا علم، وہ کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ علم الغیب ما لم یوحى به وَلَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ۔ کیونکہ پیغمبر کے پاس سب کچھ وحی سے ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ انبیاء غیب دان نہیں ہیں۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ واقعی غیب کی باتیں ہیں۔ آپ کو کہاں معلوم تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کس طرح دنیا میں تشریف لائے؟ مائی مریم کی پیدائش سے پہلے ان کی والدہ نے نظر مانی تھی۔ مائی مریم زکریا علیہ السلام کی کفالت میں رہی، بے موسم پھل کھا رہی تھی۔ مائی مریم کی کرامات دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے بیٹے کی دعا مانگی، وہ دعا قبول ہو بھی گئی۔ خدا کے نبی زکریا مانگ مانگ کے تھک گئے، آج کرامتیں دیکھی تو بیٹا ہو گیا، اور بی بی مریم کو چاہیے نہیں، اور اللہ نے کہا دینا ہے، ضرور دینا ہے، پاک بھی رہے گی، صاف بھی رہے گی، برگزیدہ بھی رہے گی، اور بغیر خاوند اور شادی اور بدچلنی کے بیٹا بھی دے دو۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ من انباء الغیب، غیب کی خبریں ہیں۔ نوحیہ الیک، ہم وحی کرتے ہیں آپ کو۔ تو یہ علوم جب ہمارے پاس تھے تو مغیبات تھی، اور جب تیرے پاس آئے تو یہ وحی ہے، اور جب علماء کے پاس جائیں گے تو تحقیقات ہوگی۔ غیب دان سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ باقی تفصیل حضرت الشیخ
والمرشد الشیخ مولانا سرفراز خان نے ازالت الریب عن مسئلہ علم الغیب میں کی ہے، اور ان سے پہلے منظور نعمانی نے بوارق الغیب میں. لیکن حضرت شیخ کی کتاب انسائکلوپیڈیا بہت بڑی کتاب ہے.